اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے خاص رحمت اور فضل و کرم سے ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز کیا ہوا ہے، اور ہم نے اس سے قبل پچھلے لیسن میں جو ہے وہ بسم اللہ شریف کی تفسیر جو ہے وہ سیکھی کہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ کیسے سورۃ نمل کا جو ہے وہ جز ہے اور کیا کیا اس کی خصوصیات ہیں اور کون سی اللہ رب العزت کی اس میں خصوصیات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں جنہیں سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سب کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں جو بار بار پڑھی جائے، ان کی ایسی 7 آیات مبارکہ جو بار بار جو ہے وہ پڑھی جائیں، جیسے نماز میں ہم بار بار سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تک جو ہے 3 آیات، اس کا ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تشریح دیکھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہاں تک 3 آیات جو ہیں ان میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کا قیامت کے دن کا مالک ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آخری 3 میں جو ہے وہ انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا جو ہے وہ مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیان میں ایک آیت جو دونوں اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی جو ہے وہ تقسیم ہے۔ اس میں کچھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا پہلو ہے اور دوسرا جو ہے وہ انسان کی طرف سے دعا کا پہلو ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف و توصیف بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی تعریف و توصیف کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ان بندے کے لیے ہے، جو اس نے مانگی میں اسے عطا کروں گا۔ یہ تو میں نے ایک جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی کی تعریف و توصیف ہوتی ہے تو گویا کہ تعریف اللہ رب العزت کی ہی ہے، سب چیزوں کا مرکز اور منبع اللہ ہی کی طرف سے ہے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا دی جائے، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا دی جائیں،
اور اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف جو ہے وہ بیان کرنی شروع کی جائے تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے رب کی تعریف و توصیف کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر ذرا بغور جائزہ لیا جائے تو ہر چیز میں اللہ رب العزت ہی کی قدرت جو ہے وہ کار فرما ہے۔ یہ کائنات بنائی ہی اللہ نے ہے، اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت ہی کی بنائی ہوئی ہے، تو اس کو ہم اپنے طرف سے تو منسوب کر نہیں سکتے۔ جو کچھ ہمارے اندر خوبیاں ہیں وہ بھی اللہ ہی کی دی گئی ہیں، تو گویا کہ سب تعریفیں جو ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میر درد کا شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ گویا کہ اللہ کے ہر چیز میں اسی کی بڑائی، اسی کی بزرگی، اسی کی جھلک نظر آتی ہے۔ پھولوں کو دیکھیں تو اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے، خوبصورت مناظر کو دیکھیں، وادیوں کو دیکھیں، جھیلوں کو دیکھیں تو ان کے بنانے والے کی تعریف و توصیف، ان کی خوبصورتی سے ہی ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف جو ہے وہ اس کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ پھر جب الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اسی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں پروان چڑھانے والے کو، پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو۔ ربوبیت تو یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے کہ وہ پالتا ہے۔ لفظ رب کے عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے کے اس کے معنی ہیں۔ یہ لفظ صرف اللہ رب العزت ہی کے ذات کے لیے مخصوص ہے، کسی انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رب ہے۔ عالم، عالمین، عالم کی جگہ ہے جس میں دنیا کی تمام سیارے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، مخلوقات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سب جو ہے وہ اس عالمین کے جو ہے وہ ذیل میں آتے ہیں۔ اور ایک جہاں نہیں ہے، یہ تو ایک جہاں ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس سے آگے، اس سے نیچے، اس کے اوپر آسمان در آسمان، زمین کے نیچے در زمین، کتنے جو ہیں وہ جہان آباد ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عالم 40,000 ہے، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی سب اس کے سوا ہے۔ اسی طرح حضرت مقاتل امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا مضمون ہے کہ یہ فضا اور یہ خلا لامتناہی ہے، ان کو آپ ان کی پیمائش نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تو سائنس جو ہے وہ اس بات کو سرا ڈھونڈ نہیں سکی کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں پر ہے، تو عالموں کو کہاں پا سکے گی۔ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو ستاروں سے آگے اور بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ جہاں بنائے ہوئے ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ راکٹس کے ذریعے اور مختلف ایجادات کے ذریعے کبھی چاند کا سفر کر رہا ہے، کبھی خلا میں جو ہے وہ سیریں کر رہا ہے، کبھی سمندر کی گہرائیوں میں غوطے لگا رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اس دنیا کا احاطہ نہیں کر پا رہا۔ تو انشاءاللہ ہمارا موضوع جو ہے وہ جاری و ساری ہے، تو ہم رب العالمین کی تعریف جو ہے وہ انشاءاللہ مزید اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چھوٹی سی کاوش کو جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔